یونانی دیومالائی کہانیوں میں ہے کہ قبرص کے جزائر کا ایک حکمران تھا، اس کا نام پگمیلین تھا۔ پگمیلین ایک سنگ تراش تھا اور وہ بہت اچھے بت بناتا تھا۔ اس نے کئی سال کی محنت سے ایک عورت کا بت تراشا۔ یہ زندہ رہنے والی خواتین میں، عورتوں میں سب سے بہترین ایک بت بنا۔ پگمیلین اس کی محبت کا اسیر ہو گیا اور اس نے دیوتاؤں سے دعا کی کہ اس کو زندگی عطا ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ دیوتاؤں نے اس کو زندگی دے دی اور وہ محبت کا اسیر اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اس کانسیپٹ کو مینجمنٹ میں بھی پڑھایا جاتا ہے، پگمیلین مینجمنٹ، یعنی آپ اپنے اسٹاف کو ایسے تیار کریں، اتنا سبارڈینیٹ کو اتنا بہترین تیار کریں کہ اس میں آپ کا پرتو جھلکنے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ہی کام کریں اور کہ اس میں ہماری جھلک نظر آئے۔ ہم پگمیلین بننے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے معنوں میں۔ ہم اس زندگی کے پگمیلین بننا چاہتے ہیں ان معنوں میں کہ ہمارے پاس بہترین گھر ہو، آسائشات ہوں، بہترین فیملی ہو، ذرائع آمد و رفت بہترین ہو، بے انتہا دولت ہو، گھر کے آس پاس خوبصورت باغ باغیچے ہوں، نوکر چاکر ہوں، لوگ ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھیں، ہماری تعریف و توصیف کریں۔ یہ بت بنا لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو زندگی ملنا بہت مشکل ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جائز ذرائع سے اس بت کو زندگی نہیں دے سکتے، تو پھر ہم ناجائز ذرائع کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی یہاں کے بعد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ جب ایسا انسان جس نے ناجائز ذرائع استعمال کر کے اس طرح دولت کو اکٹھا کیا ہو، ایسی زندگی بنائی ہو، جب اس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے یعنی موت آتی ہے، تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ایسی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ فرمان ہے کہ ہمیں اس زندگی میں ایسے رہنا چاہیے جیسے مسافر، یعنی ہم اتنی ہی چیزیں ساتھ لے کر چلیں جتنا ہمارے سفر کے لیے ضروری ہو، ورنہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، لیکن مومن کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے، اور مومن ہر وقت اس قید خانے سے رہائی کی سوچتا رہتا ہے۔ قید خانے میں ہوتا ہی کیا ہے انسان کے پاس؟ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنات الکافر۔ تو لہٰذا آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں اور انجام کیا چاہتے ہیں۔